السلام علیکم۔ کافی عرصہ قبل گلوکار شہزاد روئے اپنے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بڑے فخر سے کہہ رہا تھا کہ کنسرٹ میں ہمیں سننے ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، بازار میں جائیں تو ان گنت نگاہیں ہمارا تعاقب کرتی ہیں، نئے البم آئے تو ہاتھوں ہاتھ بک جاتے ہیں، جب ہم کوئی نیا گانا پبلک میں گاتے ہیں تو ایک دنیا ہمارے ساتھ جھوم جھوم کر گانا گانے لگتی ہے۔ لیکن اور پھر اس کے ساتھ ہی گلوکار کے لہجے میں افسردگی آ گئی اور اس نے ایک عجیب دکھ بھرے لہجے میں کہا، لیکن لوگ دل سے عزت نہیں کرتے۔ ہم بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ لوگ تو تمہارے اور بہت سے دوسرے فنکاروں کے دیوانے ہیں۔ شہزاد روئے ایک سمجھدار فنکار ہے اور بہت سے دوسرے شوبز کے لوگوں کے برعکس عقل مند اور حقیقت پسند ہیں۔ اس پر ہنس کر کہنے لگے، میں تمہیں ایک سچا واقعہ سنا، بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ شہزاد رائے کی بات واقعی ہی ہماری سمجھ میں آ گئی۔ آپ بھی سنیے اس کی زبانی، شاید بہت سی گرہیں کھل جائیں۔ ایک دفعہ پنجاب کے ایک بڑے زمیندار کے گھر پر فنکشن تھا۔ غالباً زمیندار صاحب کے بیٹے کی شادی تھی۔ مجھ سمیت کئی دوسرے فنکاروں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ جس کو بھی بلایا وہ پہنچا کہ پیسہ منہ مانگا دیا جا رہا تھا۔ کئی چھوٹی موٹی اپائنٹمنٹ چودھری صاحب کے فنکشن میں شرکت کے لیے کینسل کی گئیں۔ سب کو پیسہ ہی اتنا بھرپور مل رہا تھا۔ بہرحال پورا طائفہ چودھری صاحب کے ہاں پہنچ گیا۔ فنکشن فیصل آباد کے علاقے میں ایک گاؤں میں تھا۔ زمیندار صاحب کی قلعہ نما حویلی تھی۔ وہاں جاتے ہوئے جو تھوڑے بہت خدشات تھے وہ اس وقت دور ہو گئے جب چودھری صاحب نفس نفیس ہمارے استقبال کو آئے اور حویلی کے ہی ایک سیکشن کی بالائی منزل پر ہمارے قیام کا اس قدر شاندار بندوبست تھا جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہو۔ اس رات بہت سی سیاسی شخصیات بھی موجود تھیں جن کے سامنے گا کر ہمیں خود اپنی عزت و احترام کا مزید احساس اجاگر ہوا۔ زمیندار صاحب کے کارندوں نے بھی ہماری آؤ بھگت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ رات گئے فنکشن ختم ہونے کے بعد جب ہم سونے کے لیے گئے تو ہم خود اپنی نظروں میں پہلے سے کہیں زیادہ قد آور ہو چکے تھے۔ میری آنکھ الیس صبح کھل گئی۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا اور باہر کے دل فریب منظر کا نظارہ کرنے وہیں کھڑا ہو گیا۔ گاؤں والے تو سحر خیزی کے عادی ہوتے ہیں۔ باہر بہت سے لوگ رات کے فنکشن کا سامان سمیٹنے میں مصروف تھے۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا کہ دوسری جانب سے چودھری صاحب و نفس نفیس خود ہاتھ میں ایک سٹک تھامے آتے نظر آئے۔ غالباً باغیچے میں مارننگ واک سے واپس آ رہے تھے۔ میں ابھی اس منظر سے لطف اندوز ہو ہی رہا تھا کہ چودھری صاحب کی آواز سنائی دی، اوئے رحمان، کنجرا دے چاہ ناشتے دا انتظام تے ٹھیک ہو گیا نا؟ ہاں چودھری صاحب، تساں فکر نہ کرو، کوئی شکایت دا موقع نہ ملسی۔ اور پھر چودھری صاحب جو ہم کنجروں کے لیے کافی فکر مند تھے، مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا، ہاں بھئی، ایک کنجر ہمارے مہمان ہیں اور میرے پتر دی شادی تے آئے نے، خوش خوش واپس جانے چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری عزت ان کی نظر میں۔ ہمیں ڈھیروں پیسہ ملا، آؤ بھگت بھی ہوئی جو شاید وہاں کی ریت تھی، لیکن ان کی نظروں میں ہم فقط کنجر ہی تھے، اور کنجر تو کنجر ہی ہوتا ہے، اس کی عزت نہیں ہوتی۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو کہانی کو لائک کریں،